بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں بات کروں گا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، دادا دادی یا نانا نانی، ان کا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اب پہلی امپورٹنٹ بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے بچوں کے بچے ہیں. تو جو پہلا حق ہے ان کو کنٹرول کرنے کا یا ان کو ساتھ ڈیل کرنے کا، وہ ان کے پیرنٹس کا ہے. اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ اپنی معاشی حالات کے مطابق، اپنے جو باقی ایک سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی اولاد ہیں وہ تو آپ ہی کا سوشل سیٹ اپ ان کا ہوگا، لیکن ان کا ایک اپنا بھی مزاج ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے بچوں کو پرورش کرنا چاہتے ہیں، پالنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، گھمانا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں. تو لیٹ دیم ڈو. آپ میرے خیال میں زیادہ اس میں انٹرفیئرنس نہ کریں. اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ جو آپ کی ڈیلنگ ہے، اس میں اگر آپ ان بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی باتیں بتانا چاہتے ہیں تو خود نہ بتائیں. پرانے زمانے میں بہت اچھا ہوا کرتا تھا. ہمارے وقتوں میں نانا نانی کوئی نصیحت کیا کرتے تھے، دادا دادی، تو بچے بڑے طریقے سے سن بھی لیا کرتے تھے. اب مجھے جو ابھی نظر آتا ہے آس پاس، تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کروانی ہیں وہ اپنی اولاد کو کہیں کہ وہ آگے اپنی اولاد کو کہیں. اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جیسے وقت پہ سونا ہے. جس طرح آج کل کھانے میں دیکھیں تو بچے جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں. اب اگر دادا دادی اس کو 2-4 دفعہ منع کر دیں گے نا کہ بیٹا یہ برگر اچھا نہیں ہے، یہ پیزا اچھا نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ دادا دادی کی وہ رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے ان کی نظروں میں. دے اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ میرے دوست نہیں ہیں. حالانکہ اگر ماں باپ یہ بات کہیں گے تو بچوں کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو یہ باتیں پھر ماں باپ سے کہلوائیں. اچھا، اسی طرح بچوں کو کہ جی بیٹا نماز پڑھنی چاہیے، دیکھو بیٹا تم سر ڈھانپ کے نہیں رکھ رہے، تم دیکھو بیٹا پاؤں سے، کہنا چاہیے، کہیں بھی ضرور کہیں، لیکن اس پہ اتنا زور نہ دیں تاکہ وہ بچہ ریپیل نہ ہو. کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح زمانہ بدل رہا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح ہماری ویلیوز بھی تھوڑی سی چینج ہو رہی ہوتی ہیں. اب سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لوگوں کے اسکول کی ایجوکیشن کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں، ہمارا پورا جو سوشل سٹرکچر ہے کھانے پینے کا، وہ سارا تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ پرانے زمانے ہمارے جو دور تھے ان کے اندر نہ کوک ہوتی تھی، اس زمانے میں نہ برگر ہوتے تھے، نہ پیزاز ہوتے تھے، نہ یہ ٹی وی کے اوپر گیمز ہوتی تھی. تو سیدھا سادہ زمانہ تھا. اب یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو لیٹ دیئر پیرنٹس کنٹرول دیم. تو یہ میرا ایک آبزرویشن ہے. یو مے ڈس ایگری ود می، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا، جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کس طرح اپنے ماں باپ کی، یعنی ان بچوں کے نانا نانی یا دادا دادا کی عزت کروائیں اپنے بچوں سے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال اپنی دیتا ہوں. میرے والد صاحب کوئٹہ سے کچھ عرصہ رہنے کے لیے میرے پاس آئے، تو میری عادت تھی کہ میں اپنے بچوں کو شام کو ہمیشہ مطلب جم خانہ لے جانا یا کہیں کھانا کھانے کے لیے باہر چلے جانا، یا گھمانا پھرانا ان کو. تو جب والد صاحب آئے 1-2 دن میں نے دیکھا کہ وہ چونکہ والد صاحب نئے آئے تھے، پہلے اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، جس طرح بچے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے. اب میرے پاس 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو کہتا کہ نہیں تمہارے دادا ابو ہیں بیٹا، آپ ٹائم اسپینڈ کیا کرو. تو میں نے دوسرا طریقہ اڈاپٹ کیا. جب بچوں نے مجھے کہا نا کہ پاپا باہر لے کے جائیں، تو میں بچوں کے ساتھ ابا جی کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا، میں کہا ابا جی آپ کی اجازت ہے میں بچوں کو باہر لے جاؤں؟ تو بچے تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھتے رہے کہ ہیں دادا تو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہم تو دادے کی مرضی کے بغیر باہر بھی نہیں جا سکتے. اور وہ دن اور اس کے بعد کے تمام دن آپ یقین کریں، ایون وی ہیڈ ٹو گو ٹو بوربن اور مری، تو بچوں نے کہنا کہ ہاں دادا ابو سے پوچھ لیں فلانا کام کرنا ہے. تو دے اسٹارٹیڈ نوئنگ کہ ان کا اتنا عزت احترام ہے. تو یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ
اپنے ماں باپ یعنی ان بچوں کے دادا دادی نانا نانی کی عزت بنائیں، اور جو دادا دادی نانا نانی ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنے بچوں کے تھرو ٹیکل کریں اینڈ بی ویری سافٹ ود دیم. کیونکہ اگر آپ ہر وقت نصیحتیں کرتے رہیں گے نا تو یاد رکھیے گا کہ لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ میں دادا کے پاس بیٹھوں گا تو اس نے پھر کہنا ہے کہ پڑھائی کیا کرو، جلدی سو جایا کرو، بال چھوٹے رکھا کرو، یہ کپڑے کیسے پہنتی ہو. تو وہ جو کچھ چند ایک اچھی باتیں سنی جا سکتی تھیں وہ بھی سنی نہیں جا سکیں گی. سو دس مائی پوائنٹ آف ویو. ٹیک کیئر. خدا حافظ.